جو ہمت نہیں ہارتے اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پیسے کے بغیر انسان لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ماں باپ ہوتے ہیں، اور اپنے اولاد کو پریشان دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو بار بار آپ سے آپ کی خوشیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی بری نظر سب سے پہلے آپ کی خوشیوں کو لگتی ہے۔ لوگ اسے بہت اچھا کہتا ہے جو بہت اچھی باتیں کرتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ صرف اچھی باتیں کرتا ہو، حقیقت میں اچھا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو دنیا اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی تعلیم بھی دے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں کہ آپ کو نماز کا ذکر و قرآن کا وقت ہی نہ ملے۔ ایمانی طاقت مادی طاقت سے کہیں زیادہ کامیاب اور ناقابل تسخیر طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کاملہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جہاں معاف کرنے سے خوشگوار زندگی اور اچائی کا امکان ہو، وہاں بدلہ لینا ظلم ہے۔ اعتماد بالکل وائی فائی کی طرح ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتے دل سے نبھائے ہوتے ہیں، جنہوں نے مطلب سے رشتے نبھائے ہو، نہ ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے نہ ہی آنسو۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے تمہیں بھی ایک جیسا نہیں رہنا چاہیے۔ لوگ ایماندار اسے کہتے ہیں جس نے کبھی بے ایمانی نہ کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اسے بے ایمانی کرنے کا موقع کبھی ملا ہی نہ ہو۔ قریب جا کر پتہ چلتا ہے دور سے دکھنے والی چیز کی حقیقت کا۔ اس گھر میں سکون کی فضا کبھی قائم نہیں کی جا سکتی جس گھر میں رہنے والے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہو۔ جس انسان کی قیمت لگ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اگر آپ تکلیفوں کو اپنے سامنے رکھو گے تو جینے کے لیے آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ کچھ لوگوں کو ہماری نہیں، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ مرد کبھی تمہاری چادر کی حفاظت نہیں کرے گا جو تم سے حلال رشتے کے بغیر چادر کی تصویر مانگے۔ اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو صرف اپنے لیے جیتا ہو۔ دکھے انسان کو جینا سکھاتے ہیں، زندگی کے دکوں کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ مہنگائی صرف غریب کی ہی جان لیتی ہے، امیر کو کچھ نہیں کہتی۔ کچھ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نصیحت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بے عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اپنے سے کمتر لوگوں کی عزت کرو اور اپنے سے بلند لوگوں سے سیکھو۔ آپ کو کاروبار اس لیے کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اولاد نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ ذلیل نہ ہو۔ منزل نہیں ملے گی تمہیں اگر خود کو بے آرام نہیں کرو گے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ تمہیں کچھ خریدنے کے لیے کسی دوسری کی جیب کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ لوگ غلط ہونے پر خود کو غلط اس لیے بھی نہیں کہتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کر کے ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ وہ لوگ آپ کے ہمدرد کبھی نہیں بن سکتے جنہیں آپ کے درد کی پرواہ نہیں۔ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ جب چیزیں مشکل ہو ہمت نہ ہارے اور آپ کو کامیابی سے نوازا جائے گا۔ بہت اچھا سوچنے کے بعد بھی تم بہت اچھے نہیں بن سکتے کیونکہ لوگوں کے رویے تمہیں اچھا بننے نہیں دے سکتے۔ جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ چپ رہتے ہیں، آپ کی یہ چپ بہت سے لوگوں کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کے دل بالکل پانی کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کے لیے بنے ہوتے ہیں
وہ کاروبار کر کے رہتے ہیں، چاہے انہیں فائدہ ہو یا نقصان۔ ہمارے بہت سے اپنوں کے اندر بہت سے شیطان ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کسی دشمن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج تم اپنی کمائی کو بڑھانے پر کام نہیں کرو گے تو کل کو تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خوش ہو سکتے ہیں تو بہت سے غم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے نہیں پتا میں کامیاب کب بنوں گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے میری مسلسل کوشش مجھے ایک دن ضرور کامیاب بنائے گی۔ ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمارے اندر بہت سی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں بن سکتا، اسے اس بات کا یقین بھی کر لینا چاہیے کہ وہ کامیاب نہیں بن سکتا۔ جھوٹے دوست کا ہونا دشمن رکھنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ انتظار کرو، سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون تمہارا اپنا نہیں۔ آپ کی اولاد ویسی نہیں بنتی جیسا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد ویسی بنتی ہے جیسا آپ سوچتے اور کرتے ہیں۔ خوشی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ بزرگوں کے ساتھ بزرگوں جیسا اور جوانوں کے ساتھ جوانوں جیسا سلوک کرے، تب آپ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ وہی رہتے ہیں جو یاد رہ جانے والے کام کر جاتے ہیں۔ بہت پرسکون زندگی وہی بسر کر سکتا ہے جس کی خواہشات بہت کم ہو۔ بکھری ہوئی قوم ملک کے برباد ہو جانے کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہے۔ کسی ملک کو برباد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس میں رہنے والی عوام کو اس کے اصل مقصد سے بھٹکا دیا جائے۔ خواب آپ کے سفر کا ایندھن ہے، انہیں گلے لگائے۔ اگر رونا بھی پڑے تو اکیلے بیٹھ کر رو لینا، لیکن کسی کے سامنے کبھی مت رونا، کیونکہ لوگ رونے والے کو اور رلاتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، یہ دراصل ایک عظیم تحفہ ہے جو ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ من پسند زندگی کے لیے من پسند کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے اپنی خوشی کے لیے۔ سوچنے اور دماغ سے کام لینے میں کوئی حرج تو نہیں، تاہم بہت زیادہ سوچنا بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت سی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہوتی ہے، لیکن انسان پھر بھی یہ سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک دن بدل جائے گی، لوگ یہ نہیں سوچتے وہ دن کب اور کیسے آئے گا۔ ہر کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنا، یہ سوچ آپ کو اسی جگہ پر لے آتی ہے جس جگہ پر آپ ہے۔ جو لوگ مشکلوں سے دور بھاگتے ہیں، مشکلیں ایسے لوگوں کا پیچھا کرتی ہے۔ انسان کے کام میں آنے والی بہت سی رکاوٹیں انسان کو بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں تو کوئی بھی چیز آپ کو مفت میں نہیں ملے گی، اس لیے پیسہ کمائیں اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جو انسان خود محنت کر کے پیسہ کماتا ہے صرف وہی پیسے کی قدر کرتا ہے۔ خواب ان کے پورے ہوتے ہیں جن کے جذبے بلند ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کوئی بڑا کام کرنے سے ہی بڑا بنتا ہے۔ کامیابی شور کرنے سے نہیں، خاموشی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا۔ دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ وہی شخص اس دنیا میں اصل زندگی گزار کر جاتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ انسان کے حالات انسان کے اپنے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ غیروں سے زیادہ رشتہ دار آپ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے،
بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔